یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ عاشق کھانڈے سے خبریں سنیے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ راجستھان کے جے پور میں پولیس سربراہان کی 3 روزہ کل ہند کانفرنس اختتام پذیر۔ سائبر جرائم اور دہشت گردی کی روک تھام سمیت کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال۔ جموں کشمیر میں شمسی توانائی کی صلاحیت کو اپنانے کے لیے امکانات تلاش کرنے پر چیف سیکرٹری کا زور۔ مرکزی وزیر سمرتی ایرانی باہمی حج سمجھوتے پر دستخط کے لیے 2 دن کے دورے پر پہنچ گئی سعودی عرب، اور ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق پینل نے ملک میں بیک وقت چناو یقینی بنانے کے لیے عوام سے کی تجاویز طلب۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل اور انسپکٹر جنرلوں کی 3 روزہ کل ہند کانفرنس آج جے پور میں ختم ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے کانفرنس کے تمام اہم اجلاسوں میں شرکت کی۔ اس میں قومی سلامتی کے مشیر اور دیگر اعلیٰ افسر بھی شریک تھے۔ کانفرنس میں سائبر جرائم، دہشت گردی سے نمٹنے کے چیلنجوں، بائیں بازو کی انتہا پسندی اور جیلوں کی اصلاحات سمیت پولیس نظام اور داخلی سیکیورٹی کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کانفرنس کا ایک اور اہم ایجنڈا نئے فوجداری قوانین پر عمل درآمد کے خاکے پر غور و خوض کرنا تھا۔ چیف سیکرٹری اتل ڈلو نے کہا ہے کہ شمسی توانائی صاف اور سستی ہے، اس لیے یوٹی میں اس کی صلاحیت کو اپنانا اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وہ نئی دلی میں منعقدہ چیف سیکرٹریز کی کانفرنس میں بول رہے تھے، جس دوران وزیر اعظم کی طرف سے حال ہی میں طے شدہ اہداف کے مطابق دسمبر 2025 تک تمام سرکاری عمارتوں پر سولر پاور پلانٹس کی تنصیب کے لیے یوٹی کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی بروقت فراہمی کے لیے ایک مضبوط حکمت عملی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں متعلقہ عہدیداران کو NHPC، NTPC یا SECI کے ساتھ میٹنگیں کرنی چاہیے تاکہ یوٹی میں ہر ایک سرکاری عمارت کی فیزیبلٹی اور صلاحیت کا مطالعہ کیا جا سکے۔ خواتین اور بچوں کی بہبود اور اقلیتوں کے امور سے متعلق مرکزی وزیر سمرتی ایرانی 2 دن کے دورے پر سعودی عرب پہنچ گئی ہیں۔ امور خارجہ اور پارلیمانی امور کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن بھی ان کے ہمراہ وہاں گئے ہیں۔ سمرتی ایرانی 2024 کے حج سے متعلق باہمی سمجھوتے پر دستخط کے لیے جدہ میں بھارتی وفد کی سربراہی کر رہی ہیں۔ اس موقع پر وہ سعودی عرب کے حج اور عمرہ سے متعلق امور کے وزیر توفیق بن فوزان العربیہ کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت بھی کریں گے۔ اس بات چیت میں باہمی مفاد کے معاملات زیر غور آئیں گے اور اس سال کے حج سے متعلق معاملات پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ بھارتی وفد سعودی عرب میں بھارتی برادری کے لوگوں اور کاروباری افراد سے بھی ملے گا۔ سمرتی ایرانی کل جدہ میں ہونے والی 3ری حج اور عمرہ کانفرنس کے آغاز پر تقریب میں بھی شرکت کریں گی۔ کشمیر وادی نہ صرف اپنی خوبصورتی اور دل فریب نظاروں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، بلکہ جنت بے نظیر کا ایک اہم پہلو یہاں کی مذہبی رواداری اور مختلف فرقوں کے درمیان آپسی بھائی چارہ اور ملنساری بھی ہے۔ سیاحتی مقامات کے ساتھ ساتھ یہاں کی مذہبی مقامات بھی سیاحوں کے لیے باعث دلچسپی ہیں۔ سری نگر کے مائسوما علاقے میں 3 دہائیوں سے بھی زیادہ کی مدت کے بعد آنند ایشور بھیرو مندر کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے، جس کا عوامی سطح پر وسیع خیر مقدم کیا جا رہا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ ہمارے نمائندے۔ فرقوں سے وابستہ لوگ زمانہ قدیم سے ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہتے ہوئے آئے ہیں اور وہ ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے ساتھ سکھ دکھ میں بھی پیش رہے ہیں۔ مائسوما سری نگر میں قائم آنند ایشور بھیرو مندر میں 32 سال کی مدت کے بعد جب پوجا اور بھجن کی صدائیں فضا میں گونجی تو مقامی مسلمانوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ دراصل مندر میں آنند ایشور کی سالگرہ کے موقع پر ایک اہم تقریب منعقد ہوئی اور 3 دہائیوں کے بعد اس مندر میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ مندر میں پوجا کرنے والوں کے علاوہ مقامی مسلمان بہت سی رسومات کو ایک ساتھ پورا کرتے آئے ہیں، اور جب ایسے لمحات لمبی مدت کے بعد دوبارہ آئے تو ان کے لیے یہ کسی تحفے سے کم نہیں تھا۔ مندر کے پاس رہنے والی ایک مقامی مسلمان خاتون نے جذباتی انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح ہندو مسلمان زندگی کے پہیے کو ایک ساتھ آگے بڑھا رہے تھے۔
پنڈت مسلمان ہند سکھ ہر طبقہ گھر ملو گھن حل مشکل یہ بارہ صاف کر تقریب کے اختتام پر پنڈت عقیدت مند اپنی جھولی میں خوشیاں سماتے ہوئے واپس لوٹ گئے، جہاں انہیں ایک بار پھر ان پرانی روایات کا نظارہ کرنے کو ملا جو پہلے کسی زمانے میں ان کے لیے آئے روز کا معمول ہوا کرتا تھا۔ امید ہے کہ سرزمین کشمیر میں پھر ایک بار امن کے پھول کھل اٹھیں جو کبھی مرجھائے نہ۔ شبیر الزماں، شعبہ خبر، سری نگر۔ سری نگر کے ہوائی اڈے کی کارگو عمارت سے اسقاط حمل کٹس کی ایک غیر قانونی کھیپ کو ضبط کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کشمیر کی نگرانی میں ڈرگ کنٹرول آفیسرز کی ایک ٹیم نے اسٹیٹ ٹیکس آفیسر اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر ہوائی اڈے پر آنے والے پارسلوں کا تفصیلی معائنہ کیا، جس دوران ٹیم نے اسقاط حمل کٹس پر مشتمل ایک مشکوک پیکیج کی نشاندہی کی، جس کی مالیت 3 لاکھ روپے سے زیادہ بتائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر کشمیر نے بتایا کہ اس سلسلے میں تحقیقات جاری ہے اور ملوث افراد کے خلاف جلد ہی قانونی کارروائی شروع کی جائے گی۔ ضلع پولیس کلگام نے سیوک ایکشن پروگرام کے تحت آج سماج کے کچھ کمزور طبقوں سے وابستہ افراد میں ضروری ساز و سامان تقسیم کیا۔ اس سلسلے میں جام بحق پولیس اہلکاروں کے نزدیکی رشتہ داروں، یتیموں، غریب بیواؤں اور ضلع کی بے روزگار خواتین میں سلائی کی مشینیں تقسیم کی گئی، جبکہ کچھ دیگر افراد کو پہناوے کے ملبوسات دیے گئے۔ اس موقع پر موجود کلگام پولیس کے سینئر افسروں نے مستفید ہونے والے افراد سے بات چیت کے دوران انہیں یقین دلایا کہ پولیس کی طرف سے انہیں ہر ممکن مدد دی جائے گی۔ اس موقع پر موجود طالب علموں سے تلقین کی گئی کہ انہیں پڑھائی پر دھیان دیتے ہوئے کسی غلط کام میں پھنسنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ رامبن ضلع میں ایک اندرونی سڑک پر حادثہ ہونے کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ہالداندرتھ گاؤں سے رامبن کی طرف جانے والی ایک چھوٹی گاڑی پہاڑیوں سے گرنے والے ایک بڑے پتھر کی زد میں آ گئی، جس کے نتیجے میں اس میں سوار 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ سبھی زخمیوں کو ضلع اسپتال رامبن میں بھرتی کرایا گیا ہے۔ ایک اہم پیش رفت کے تحت بھارتی فضائیہ کے ایک طیارے نے حال ہی میں کرگل کی ہوائی پٹی پر رات میں اترنے میں کامیابی حاصل کی اور ایسا پہلی بار ہوا۔ بھارتی فضائیہ کے مطابق یہ کامیاب لینڈنگ C-130J طرز کے جہاز نے کی اور اس مشق میں گارڈ کمانڈوز کا ایک تربیتی مشن بھی شامل تھا۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی قیادت میں ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق پینل نے ملک میں بیک وقت انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے موجودہ قانونی انتظامی ڈھانچے میں مناسب تبدیلیاں کرنے کے لیے عوام سے تجاویز طلب کی ہے۔ ایک عوامی نوٹس میں اعلیٰ سطحی کمیٹی نے کہا کہ 15 جنوری تک موصول ہونے والی تجاویز پر غور کیا جائے گا۔ گزشتہ سال ستمبر میں اس کی تشکیل کے بعد سے کمیٹی نے 2 اجلاس منعقد کیے ہیں۔ پینل نے حال ہی میں سیاسی جماعتوں کو بھی ایک مراسلہ لکھا تھا، جس میں ان سے ملک میں بیک وقت انتخابات کے انعقاد کے خیال پر ایک متفقہ تاریخ پر گفت و شنید کرنے کے لیے آگے آنے کو کہا گیا تھا۔ بعد میں فریقین کو ایک یاد دہانی بھی بھیجی گئی تھی۔ کمیٹی نے بیک وقت انتخابات پر لا کمیشن کے خیالات بھی سنے ہیں۔ اس معاملے پر لا پینل کو دوبارہ بلایا جا سکتا ہے۔ بنگلہ دیش میں 12ویں قومی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل ختم ہو گیا ہے اور اس میں بہت کم ووٹ ڈالے گئے۔
ملک کے چناو کمیشن کے مطابق انتخابات میں 40% ووٹنگ درج ہوئی ہے اور ووٹنگ کا عمل ختم ہوتے ہی کئی مراکز پر ووٹوں کی گنتی کا کام شروع ہو گیا ہے۔ پارلیمنٹ کی 300 سیٹوں میں سے 299 کے لیے 1971 امیدوار چناو میدان میں ہیں۔ پولنگ بھارتی وقت کے مطابق صبح 7:30 بجے شروع ہوئی اور سپہر 3:30 بجے ختم ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق پولنگ بڑی حد تک پرامن ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے آج ڈھاکہ میں اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد بھارت کے تعلق سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بھارت بنگلہ دیش کا بھروسے مند دوست ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے جنگ آزادی کے دوران بنگلہ دیش کے لوگوں کی حمایت کی اور 1975 میں ان کے ارکان خاندان کو بھی پناہ دی تھی۔ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی سنکلپ یاترا کی سرگرمیاں جاری ہیں اور آج بھی جنوبی، شمالی اور وسطی کشمیر کے کئی علاقوں میں متعدد پروگرام منعقد ہوئے، جن میں تشہیری گاڑیوں نے لوگوں کو اسکیموں کی عمل آوری اور ان کے فوائد سے روشناس کرایا۔ سخت سردی کے باوجود کافی تعداد میں لوگوں نے ان سرگرمیوں میں شرکت کی۔ اس موقع پر بعض اسکیموں سے مستفید ہونے والے افراد نے اپنی کہانی آپ سنائی اور بہبودی اسکیموں سے پہنچنے والے فوائد کے لیے سرکار کا شکریہ ادا کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے عوام کی آواز پروگرام کے اگلے شمارے کے لیے عوام سے آراء اور تجاویز طلب کی ہیں۔ پروگرام کا اگلا شمارہ 21 جنوری کو نشر کیا جائے گا۔ خواہش مند افراد یہ تجاویز اور آراء واٹس ایپ نمبر 8493085049 یا ویب سائٹ www.awamkiawaz.jk.gov.in پر درج کرا سکتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 9 جنوری کو جموں کا دورہ کریں گے، جس دوران وہ راجوری اور پونچھ اضلاع میں اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں سیکیورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ سلامتی صورتحال کا جائزہ لینے کی غرض سے یہ ایک ہفتے میں دوسری اعلیٰ سطحی سیکیورٹی میٹنگ ہوگی۔ وزیر داخلہ اس کے علاوہ وکست بھارت سنکلپ یاترا میں شرکت کے علاوہ لوک سبھا انتخابات کے لیے پارٹی کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیں گے۔ کشمیر وادی میں پچھلے کئی روز سے خشک موسم کی صورتحال جاری ہے، جس کے چلتے سردی کی شدت میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دن میں سورج نکلنے اور پھر رات کو مطلع صاف رہنے کے نتیجے میں شبانہ درجہ حرارت میں گراوٹ جاری ہے اور رات کا پارہ لگاتار نقطہ انجماد سے کئی ڈگری نیچے چل رہا ہے۔ شہر سری نگر میں مشہور ڈل جھیل اور وادی کے دیگر علاقوں میں کئی آبی ذخائر جزوی طور پر منجمد ہوئے ہیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.4 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 2.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -11.8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔